نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن علی پہ لاکھوں سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ معزز مکرم سامعین حضرات، آج پروگرام کا ٹائٹل فضائل صحابہ و اہل بیت ہے۔ یقیناً کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہوگا کہ اس پروگرام کا کیا ضرورت کہ آج یہ پروگرام کرنے کا، جیسے آپ لوگوں نے سنا ہو کہ وہ من گھڑت باتیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کربلا کے میدان کے بارے میں، کربلا کے وقوع کے بارے میں۔ یقیناً آج آپ لوگ سنیں گے کہ حقیقت کیا اور ان صحابہ اور اہل بیت کے مقام کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین کے ساتھ محبت کر دیا اس نے میرے ساتھ محبت کر دیا، اور جس نے میرے ساتھ محبت کر دیا اس سے اللہ راضی ہو گیا، اور جس سے اللہ راضی، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کون؟ وہ شخص کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں جو انسان اہل بیت پر سلام نہ بھیجے اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوتا، اور وہ مقام اللہ نے ان مبارکین کے لیے دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت کی ایک دن کی محبت رب متعال 1 سال کا عبادت کا اجر اس بندے کے لیے عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو بخوبی معلوم ہو کہ اہل بیت کون ہے۔ اللہ جل شانہ ان مبارکین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اہل بیت کا مثال یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ من رکب فیہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پایا، اور جو ومن تخلف عنہا غرقا، اور جو اس کشتی سے پیچھے رہا، ان کی مخالفت کر دیا حضور کے اہل بیت کا، وہ انسان غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ حضور کے اہل بیت کا وہ مقام، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فاطمہ احسن تفرجہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پاک دامنی کیا، گناہ صغیرہ کبیرہ سے بچایا۔ رب متعال نے اس عصمت کی وجہ سے اس کے اولاد پر جہنم کے آگ کو حرام قرار دیا۔ وہ ذات جو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محبت کرتے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے آخری وصیت حضور کی کیا تھی؟ آخری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ مجھے اہل بیت میں تلاش کر لو۔ قیامت والا دن 70,000 اقوام کے درمیان اگر مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مجھے اہل بیت کے درمیان تلاش کر لو قیامت والا دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ علی، حسن، حسین، فاطمہ، قیامت والا دن لوگ خوف زدہ ہوں گے، لوگ پر ڈر ہوگا، خوف ہوگا، لیکن علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ہم پانچوں ایک ہی برتن سے ہم کھانا کھائیں گے، ان پر کوئی تکلیف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مقامات ان مبارکین کے لیے عطا فرمایا۔ یقیناً ان کے ساتھ محبت ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ معزز مکرم، جیسے آپ لوگوں نے اہل بیت کی شان سماعت فرمایا، یقیناً اہل بیت کا محبت
اور بالخصوص حضرت سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت ہم سب پر لازم ہے۔ ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارک 4 دفعہ حضور نے صحابہ کو خبردار کر دیا، اے صحابہ الا اخبرکم، بارہا کرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کو مخاطب کر کے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خوب فرماتے، اے لوگوں، کیا لوگوں میں سے جدن اور جدتن، نانا اور نانی کے بارے میں نہ بتاؤ جو سب سے بہتر ہو؟ اے لوگوں، چاچا اور پھوپھی کے بارے میں نہ بتاؤ جو سب سے بہتر ہو؟ اے لوگوں، خالہ اور خالہ، ماموں اور خالہ کے بارے میں نہ بتاؤ وہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما دیتا ہے وہ کون انسان، وہ ان کا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، ان کے چاچا پھوپھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ان کے ساتھ محبت کر دیا کان معی فی الجنہ، وہ انسان ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بار الا اخبرکم، خبردار کر دیا۔ یہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں